ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 جو کہ 3 حصوں میں کور کی گئی وہ ہم نے پڑھ لی، اور اس کا جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی اخلاقی اور ایمانی گراوٹ کا اظہار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ اتنے گر چکے تھے اخلاقی طور پر بھی وہ کہ وہ ایسے جادو سیکھتے کہ جس سے دوسرے کی بیوی کو اس سے جدائی کروا کے خود اس کو حاصل کر لیتے۔ تو اس طرح کی ان کی یعنی ایمانی اور اخلاقی گراوٹیں ہمارے سامنے آئیں، کس طرح کی ان کی نافرمانیاں اور کس طرح کی ان کے اوپر اللہ نے جتنے احسانات کیے وہ سارے ہم نے قصے پڑھے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 103 اور 104 اور 105 کا کچھ حصہ وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں کوئی خبر ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، اور کافروں کے لیے یعنی وللکافرین عذاب علیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین۔ اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں۔ محترم ناظرین، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ دیکھیے پچھلی آیت میں جو ان کی گراوٹ بتائی گئی یا اس سے پہلے جتنے بھی ان کے قصے بتائے گئے ہمیں، اب آخر میں آ کے یہ بتایا گیا کہ یعنی آج کی جو آیت مبارکہ ہے کہ اگر وہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جو ان کو اجر ملنا تھا وہ بڑا ہی خیر والا تھا، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یہ بنی اسرائیل اور ان کے جو حالات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ کاش وہ یہ جان لیتے کہ ایمان اور تقوی کتنی بڑی چیز ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان کے بعد ہی تقوی جو ہے اس کی اگلی سیڑھی ہے۔ اور ایمان بھی وہ ایمان نہیں کہ جو کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو جائے، کسی ایمان والے کے گھر پیدا ہو جائے اور اپنے ماحول سے جو کچھ دیکھے سیکھے وہی سمجھے کہ یہ ایمان ہے۔ وہ ایمان اصل میں نہیں ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، یعنی جس کو ماننا اور جس پہ یقین رکھنا اور جس کو مان کر پھر اس پہ عمل کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کے ذریعے سے اس ایمان کی تصدیق کروائی اور اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ سامنے رکھا۔ اور پھر وہ جو پریکٹیکل نمونہ ہے، جس طریقے سے انبیاء نے اپنی اقوام کو تربیت دی اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تربیت دی اور وہ تربیت ہمارے سامنے موجود ہے، اس تربیت کے مطابق اس ایمان پہ زندگی گزارنے کا نام ہے تقوی۔ یعنی تقوی وہ چیز ہے کہ جو ایمان
کے بعد اس کا ایک ثمر جو یعنی ایک ثمر یا ایک پھل اس کا نکلتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان اگر ایک بیج ہے، بیج کے طور پر لیں، تو اس بیج سے جو پودا نکلتا ہے اور اس پودے کے اوپر جو پھل بنتا ہے اس کو ہم تقویٰ کہہ سکتے ہیں. تو جتنا اچھا ایمان ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا پھل آئے گا. جتنا بہتر ایمان ہوگا اتنا اس بندے کی زندگی کے اندر اچھا ایک تقویٰ اور وہ اس کا اظہار ہوگا. تو یہ ایمان اور تقویٰ ایک ساتھ ہیں. اچھا، تقویٰ ایک بڑا ایک وسیع موضوع ہے، مگر میں آپ کو مختصراً یہاں پہ یہ بتلا دوں کہ تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان کو یہ احساس رہے، ہر وقت احساس رہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے. اور اس کی بہترین مثال رمضان المبارک میں ہر شخص جو ہے وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے. وہ کیسے کہ شدید گرمی کے موسم میں، شدید پیاس کے حالت میں، شدید بھوک کی حالت میں انسان جو ہے وہ کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، فریج پڑا ہوا ہے اور پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، کھانا اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کھا نہیں رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کیوں نہیں کھا رہا؟ کہ اسے یہ احساس ہے کہ وہ روزہ سے ہے اور اس کے روزے کے متعلق اس کا رب جانتا ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر اس نے چھپ کے کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں رہے گا. یہ ہے وہ کیفیت جو ہر شخص جس کیفیت سے گزرتا ہے. لیکن رمضان کے بعد پھر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. وہی رب ہے جو رمضان میں اکیلے کمرے میں انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے. جب رمضان کے بعد اپنے مشاغل میں نکلتا ہے، اسی روش کو اختیار کرتا ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہے جھوٹ بولتے ہوئے، اسے کوئی احساس نہیں ہے نمازوں کو چھوڑتے ہوئے، اسے کوئی احساس نہیں کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، کوئی کسی کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے اور کوئی کسی کا مال لوٹ رہا ہے. تو یہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہو رہا ہے. وہ لوگ جو ایمان اور تقوی والے لوگ ہیں. تو یہ کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یا اس کے آگے جو فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے کہ اس ایمان اور اس تقوی کی روش میں انہیں کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے. لو کانوا یعلمون، یہ سب سے بڑا آج کا پیغام ہے. کاش ہم جان لیں. اور کاش ہم کیسے جانیں گے؟ تبھی جانیں گے جب ہم اپنے اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، اللہ کے کلام کو سیکھیں گے، اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھیں گے. اچھا، اب اگلی جو آیہ مبارکہ ہے 104 نمبر والی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے رخ انور اپنا یعنی کلام کا رخ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف پھیرا. اور مسلمان اس معاشرے میں یعنی مدینہ کے معاشرے میں جو رہ رہے تھے ان میں یہود بھی تھے، اور یہود ان کے ساتھ طرح طرح کی جو ہے وہ یعنی کہ شرارتیں کرتے ایمان کے حوالے سے اور انہیں بہکاتے. اور ان میں ایک ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے جو ان کے ساتھی تھے جو سو کال مسلمان یعنی منافقین جو تھے ان کو یہ سکھا کے بھیجتے اس طرح کی باتیں. اور ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں لوگ بیٹھتے تو کوئی بات اگر کسی کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ رائینا. تو رائی مطلب رعایت کرنا، میری طرف نظر کرم کریں اور مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے دوبارہ سے مجھے سمجھائیں. تو اس لفظ کو لے کر جو یہود کے چیلے تھے یا یہود خود بھی کوئی آ کے بیٹھتے تھے یا منافقین جو تھے وہ رائینا کو رائینا تھوڑی سی یا کو کھینچ کر کہتے. اور رائی جو ہے یہ ہوتا ہے چرواہا، اور نا یہ ضمیر متکلم کے لیے ہے. تو وہ یہ مطلب اپنے دل میں لیتے رائینا اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے آیت نمبر 104، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ منع فرما دیا کہ تم رائینا مت کہو بلکہ انظرنا کہو. انظرنا یعنی اے نبی ہمارے اوپر نظر کرم کریں اور دوبارہ سے ہمیں بات سمجھائیں، رائینا مت کہیں. تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کا اظہار فرمایا کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں بھی اس طرح کی بات کر کے نبی کا مذاق اڑایا کرتے
تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی بدل دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، اور یہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایسے کافر ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت نمبر 105 ہے اس کا کچھ حصہ فرمایا کہ کافر اور مشرکین کبھی نہیں چاہتے، اور وہ کیا نہیں چاہتے وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں جب آیت نمبر 105 شروع کریں گے تو اس میں تفصیل آ جائے گی۔ تو سر دست ہم آیت نمبر 103 اور 104 اور 105 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان آیات کی گرامر کی طرف۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں کوئی خبر ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ ہوتے، واو اس میں عاطفہ ہے اور لو حرف شرط ہے اور ان حروف ناصبہ میں سے، اور ہم اس میں ضمیر ہے۔ آمنو ایمان والے یعنی ایمان لانے والے ہوتے، یہ فعل ہے اور اس سے پہلے جو لو ہے یہ حرف شرط تھا اور یہاں آمنو شرط کے طور پر آیا، یعنی اگر وہ ایمان والے ہوتے، اگر وہ ایمان لاتے۔ آمنو مادہ الف میم نون اور باب ہے اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اسلمہ کے وزن پہ آمنا، مضارع یومنو، آمنا یومنو اسلمہ یسلمو کے وزن پہ ہے۔ آمنو اسلمو کے وزن پہ، ماضی فعل ماضی جمع غائب مذکر، وہ سب ایمان لائے۔ لو آمنو شرطیہ بتایا گیا لو کے ساتھ کہ اگر وہ ایمان والے ہوتے، اور واتقوا واو اس میں عاطفہ، اور واتقوا لمثوبۃ، اور متقی ہوتے تو انہیں بدلہ ملتا۔ واو عاطفہ ہے اور اتقوا جو ہے یہ آمنو کی طرح جو ہے وہ لو کی شرط ہے، یہ بھی شرطیہ ہے، اور لمثوبۃ اس میں لام تاکید اور مثوبتاً جو ہے وہ مبتدا کے طور پہ آیا، آگے اس کی خبر آئے گی۔ وَاتَّقَوْا مادہ واقعیا، باب ہے اختلافہ اور ماضی کا پہلا صیغہ اختلافہ کے وزن پہ اتقا، مضارع یتقی، اختلافہ یختلفو۔ اتقوا ماضی جمع غائب مذکر اختلافو کے وزن پہ ہے، وہ سب ڈرے۔ لو اتقو اگر وہ سب ڈرتے، یعنی لو کے ساتھ اگر آئے گا تو یہ اگر کا معنی دے گا۔ من عند اللہ خیر، اللہ کی طرف سے خیر والا، یعنی انہیں جو بدلہ ملتا وہ بڑا ہی خیر والا ہوتا۔ من مرکب جاری یعنی من عندی مرکب جاری ہے من حروف جارہ میں سے، اور عند اللہ مرکب اضافی ہے۔ خیرون جو ہے خبر ہے، جواب شرط ہے، یعنی پہلے جو لو کی وجہ سے آمنو اور اتقوا کی جو شرط لگی ہے، اگر یہ کام کرتے تو یہ ان کے لیے خیر ہوتا، یعنی اس کا جو بدلہ ہے مثوبتاً وہ بڑا ہی خیر والا ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے ہوتے۔ لو حرف شرط ہے اور آگے کانو یہ کانا کا فعل ہے، کانو یعلمون ماضی استمراری، اس کو ہم دیکھیں گے۔ کانو یعلمون لو حرف شرط ہے، اس میں ماضی استمراری کانا کے گردان کے ساتھ فعل مضارع کی گردان آ جائے مطابقت کے ساتھ، یعنی مطابقت کیا کہ اگر واحد کے لیے ہے تو فعل بھی واحد کا ہوگا، جمع کے لیے تو جمع کا ہوگا، اگر وہ مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہوگا، تو یہ ہے مطابقت۔ دیکھیں کانا یذہب وہ جایا کرتا تھا، کانا دو آدمی، یذہبان وہ دونوں جایا کرتے تھے، کانو یذہبون وہ سب جایا کرتے تھے، یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ کانو کے ساتھ اگر مضارع کا صیغہ لگ گیا
تو پھر وہ ماضی کے اندر جو کام کرتے چلے آتے تھے، جو ان کی روش تھی، جو ہمیشہ کرتے تھے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا کرتے. کانو یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، یعنی وہ جاننے کی کوشش ہی نہ کرتے. کانو یعلمون، کانو میں ہم کانا کا اسم ہے اور یعلمون خبر ہے حالت نصب میں. کاش وہ جب ان کے پاس حق آتا تھا تو اسے جانتے ہوتے، مانتے ہوتے، یہ جاننے یا ماننے والے ہوتے. یعلمون مادہ عین لام میم، باب سمیہ ماضی کا پہلا صیغہ، عالمہ مضارع یعلمو، سمیع یسمعو. یعلمون کدھر ہے؟ یسمعون کے وزن پہ ہے، فعل مضارع جمع غائب مذکر کے لیے، وہ جانتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے چونکہ لو لگا ہوا ہے تو کاش وہ جانتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، اور کافروں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں یا ایھا ندا ہے اور الذین منادا ہے، اور آمنو اس میں فعل ہے، اور الذین موصولہ کے طور پر، یعنی جن کو بلایا جا رہا ہے وہ کون ہیں؟ ایمان والے. آمنو، آمنو ہم نے دیکھا پہلے، یہ آمنو باب اسلمہ ہے. لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو، لا اس میں نفی اور تقولو اس میں فعل ہے اور رائنا بھی فعل ہے. لا تقولو فعل نہیں، منع کیا جا رہا ہے، اور مادہ ہے قاف واو لام، تقولو کا مادہ. باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قالا مضارع یقولو، قالا یقولو، اور لا حرف نفی کے طور پر ساتھ لگا، اور تقولو دونوں مل کر لا تقولو بنے گا. اور امر ہے کل، یعنی باب جو کالا ہے اس میں کسی ایک کو حکم دیا جائے تو کہا جاتا ہے کل. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تو یہ فعل امر واحد کے لیے، اور جمع کے لیے ہوگا کولو کہو، لیکن نہیں کے لیے اکیلا ہوگا تو لا تقل، اور جمع کے لیے لا تقولو، تم سب مت کہو. یہ لا تقولو ہے، تم سب مت کہو، یہ فعل نہیں جمع کے لیے. اس کے بعد تھا رائنا، رائی اور نا، یہ را یا عین اس کا مادہ ہے، اور باب ہے فتح ماضی کا پہلا صیغہ، راآ مضارع یرعا، فتح یفتح. کیونکہ دیکھیں اس میں یا جو ہے حروف علت میں سے ہے، اور حروف علت والے مادہ جب فعل بنتے ہیں تو تعلیل کا عمل ہوتا ہے، اور تعلیل کی ایک تفصیلاً ویڈیو موجود ہے ہماری گرامر کی کلاسز میں، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ تعلیل کیا ہوتی ہے. رائی فعل امر واحد حاضر کے لیے، رعایت کرو. رائنا ضمیر جمع حاضر، اور یہ رائنا متصلہ ضمیر ہے، تو مطلب ہوا ہماری طرف متوجہ ہو، یہ ہے رائنا کا مطلب. اور پھر اللہ نے فرمایا وَقُولُوا، اور کہو، عاطفہ ہے واو اور کولو فعل ہے، یعنی رائنا مت کہو بلکہ کیا کہو؟ وَقُولُوا. تو اس میں دیکھیں کولو یہاں پہ ہے، کل اور کولو امر ہے، اور کولو یہ سب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے رہا ہے کولو. انظرنا واسمعوا، انظرنا کہو اور غور سے سنو. انظرنا یہ فعل ہے، اور اسمعوا بھی فعل امر ہے. انظرنا فعل امر، مادہ نون ذا را، باب ہے نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، نظرہ
مضارع کا پہلا صیغہ ینظرو، نظرا ینظرو، نصرا ینصرو کے وزن پہ، انظر، اور انظر کے ساتھ نا، انظرنا یہ امر ہے واحد کے لیے انظر، اور جمع کے لیے انظرو، تو یہاں پہ واحد ہے انظرنا۔ و اسمعو، اور سنو غور سے، اور اسمعو کا جو مادہ ہے سین میم عین، باب ہے سمیہ، ماضی کا پہلا صیغہ سمیہ کے وزن پہ سمیہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ یسمعو، سمیہ یسمعو۔ اسمعو کدھر ہے؟ فعل امر جمع حاضر کے لیے، امر واحد کے لیے اور جمع کے لیے کیا ہے؟ واحد کے لیے اسمع اور جمع کے لیے اسمعو، یہ اسمعو یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، واو عاطفہ اور لی اس میں حروف جارہ میں سے مل کر للکافرین یہ بنے گا مرکب جاری۔ کافرین اصل میں کافرون تھا، تو کافرون جب لی کے ساتھ ملا تو حالت جر میں جب کافرون جائے گا تو کافرون کے بجائے کافرین آئے گا، کیونکہ حالت نصب اور حالت جر میں واو نون والے جتنے بھی اس اسماء ہیں، اور یہ سارے کے سارے اسماء جو ہیں وہ اسماء صفات کہلاتے ہیں۔ کافرون بنا کافرین حالت جر میں۔ اور وللکافرین عذاب علیم، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، عذاب علیم ہے کافروں کے لیے، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں۔ عذاب علیم یہ کیا ہے جی؟ عذاب علیم مرکب توصیفی ہے، عذاب علیم دونوں واحد اور تنوین کے ساتھ آئے ہیں، عذاب بھی اور اس کی جو صفت ہے علیم، تو یہ بنا مرکب توصیفی۔ ما یودو نہیں چاہتے، ما اس میں نافیہ اور یودو فعل ہے، ما یودو مادہ ودو کا واو دال دال، باب ہے فتحہ، ماضی کا پہلا صیغہ ودا، مضارع کا پہلا صیغہ یودو، ودا یودو، اور باب ہے فتحہ یفتحو کے وزن پہ، یودو مضارع واحد غائب مذکر یفتحو کے وزن پہ ہے، اور یہ فعل مضاعف دلہ کی طرح ہے۔ فعل مضاعف کیا ہوتا ہے؟ وہ مادہ جس میں ایک حرف دو بار آ جائے، جیسے واو دال دال، اور دلہ میں داد لام لام، اس میں دو بار لام آیا، اس میں دو بار دال آیا، تو یہ فعل مضاعف ہوتا ہے۔ یودو وہ چاہتا ہے، ما نافیہ کے ساتھ، ما یودو وہ نہیں چاہتا۔ اچھا اب اس کی تفصیل میں دیکھیں، یود الذین کافروا، یودو اور الذین اور کافروا، اس میں دیکھیں یودو تو فعل واحد غائب ہے، آگے الذین جمع ہے، اور جو کفروا ہے یہ فاعلین یہ بھی جمع ہے، تو جمع کے ساتھ واحد فعل کیوں آیا؟ یہ ایک اصول ہے، یہ آپ کو بتلا دوں کہ فاعل اگر ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ، فاعل اگر ظاہر ہو یا ہوں اور جملے میں جو ہے اپنی اس کی اسم کی شکل میں نظر آ رہے ہوں، جیسے یود الذین کفروا، جو فاعل ہیں وہ کافر ہیں، کافرون یہ جمع ہے ان کی، کافر فاعل جو ہیں وہ کام کرنے والے ہیں، یعنی پسند نہیں کرتے، لا یودو، تو وہ جملے کے اندر موجود ہیں، تو اس لحاظ سے جملہ فعلیہ کی ترتیب کے مطابق فاعل فعل کے بعد آ رہا ہو تو فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے، البتہ فاعل جو ہے اس کے ساتھ مذکر ہو تو مذکر کے صیغہ لگے گا، اور اگر مؤنث ہو تو مؤنث کا فعل کا صیغہ لگے گا، تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے، یہ اس لیے یہاں پہ یودو واحد کے لیے استعمال ہوا۔ الذین کافروا وہ لوگ جو کافر ہیں، الذین یہاں پہ موصولہ ہے اور کافروا فعل ہے،
کفرو، مادہ کاف فا را، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ نصرہ کے وزن پہ کفرا، مضارع کا پہلا صیغہ یکفرو، نصرہ ینصرو، کفرا یکفرو، کفرو کدھر ہے؟ نصرو کے وزن پہ، ماضی جمع غائب مذکر، انہوں نے انکار کیا، یعنی وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، من اہل الکتاب، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، اور من حروف جارہ میں سے، اور من اہل ہوگا تو یہ مرکب جاری ہے، اور اہل الکتاب یہ مرکب اضافی ہے۔ یہ اہل الکتاب ہونا چاہیے تھا، جیسے کتاب اللہ جو مضاف ہے اس کے اوپر پیش آتی ہے، اور آگے ال کے ساتھ زیر کے ساتھ الکتابی، جیسے کتاب اللہ، لیکن من کی وجہ سے اہلو کے اوپر پیش ہٹ کے زیر بن گئی، من نے اہلے کو زیر کر دیا۔ اس میں واو عاطفہ اور لا نافیہ اور المشرکین اسم فاعل ہے، یعنی واو عاطفہ کے ساتھ من اہل الکتاب، من کی وجہ سے اہل الکتاب، اور آگے واو عاطفہ ہے تو من پھر آگے مشرکین کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اصل میں مشرکون تھا یہ، تو مشرکون جب حالت جر میں گیا تو مشرکین بن گیا، جیسے پہلے ہم نے کافرون کو کافرین بتایا۔ تو یہ جو اسمائے صفات ہوتے ہیں وہ جمع میں جب واو نون کے ساتھ ہوں، اور جب وہ حالت جر یا نصب میں چلے جائیں تو وہ واو نون ہٹ کے یا نون لگ جاتا ہے، ولل مشرکون کے بجائے ولل مشرکین بن گیا۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے آیت نمبر 105 کا بھی کچھ حصہ پڑھا، اور وہ کافر اور جو اہل کتاب میں سے جو مشرکین ہیں وہ کیا نہیں چاہتے، انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں کہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہم دعا کریں گے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔